السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور ہمارے ساتھ بہت دنوں بعد تمثیلہ چشتی صاحبہ بھی موجود ہیں. تمثیلہ کیسی ہیں آپ؟ جی تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے اتنی غیر حاضری، طویل غیر حاضری؟ بس کیا کہا جا سکتا ہے، ویسے ہی آپ کر تو رہے ہیں ماشاء اللہ سے اتنے اچھے پروگرامز. نہیں، وہ ویورز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جرنلسٹ کی جو ٹیم ہے وہ اب ظاہر ہے اس کا تھوڑا سا پیٹرن تبدیل تھا، انٹرویو بیسڈ ہو گیا. آج کا ہم ویورز پروگرام خاص طور پہ ایک ایسے ایشو کے حوالے سے کر رہے ہیں جس نے یقیناً کئی روز سے نہ صرف پوری قوم کو ذہنی طور پہ ایک عذاب ہی کہنا چاہیے یا اعصابی جنگ میں مبتلا کر رکھا. جی ایسے ہی ہے، زیادہ تر سیاستدان تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ قوم بھی مسلسل ایک وہ کشمکش کا شکار ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح، اور آج ہم پروگرام میں یہی بات کرنے کی اور یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف، آخر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اس پہ ہم کچھ نہ کچھ نتیجہ اپنے طور پہ جو ہمارا خیال ہے تجزیہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ابتدا تو آپ ہی کریں. جی یقیناً ویورز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نیوز روم کی جو سروسز ہیں اس کی مہارت ہے وہ وہاں ان تک کیسے پہنچتی ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ آیا جو بات دی جرنلسٹ کے پلیٹ فارم پہ کی گئی اس میں کس حد تک حقائق پہ مبنی تھی. ہم آپ سے دریافت کرنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عدم اعتماد کی بنیادی وجہ بنی کیا؟ خواجہ صاحب، عدم اعتماد کی بنیادی وجہ تو وزیر اعظم عمران خان خود ہیں، ان کا اپنا رویہ ہے. اصل میں وہ اپنے طور پہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اور اب تک جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. وہ ہر بات میں جو اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا وہ دوسروں پہ اس کا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی سارے وزیروں کو تبدیل بھی کیا، نکالا بھی، وزراء خزانہ بھی انہوں نے چینج کیے. جب بھی کوئی خرابی ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی ٹیم بدل رہا ہوں. یعنی وہ بیسک جو بنیادی وجہ ہے وہ خود ہیں، وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، وہ صرف ٹیم کی تبدیلی پہ غور کرتے ہیں. اور اب بھی یہ حال ہے کہ اب جب ان پہ دباؤ آیا ہے، جیسے مہنگائی بہت زیادہ بڑھی، انہوں نے پہلے کہا کہ یہ عالمی سطح پر جو ہے اس کا نتیجہ ہے، اور جب زیادہ ایشو ہوا اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کل کا ہے اس میں انہوں نے یہاں تک یہی بات دہرائی جو وزیر اعظم نے فوج کو بھی جانور کہنے سے گریز نہیں کی. ہاں، وہ نیوٹرل کے حوالے سے، جی نیوٹرل کے حوالے سے اس سے ظاہر ہے بڑی افسوسناک بات ہے یہ کہ آپ اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں جب آداب کا خیال نہ رکھیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو اپنا ذاتی دشمن سمجھ لیں تو یقیناً اس طرح کی بے سروپا باتیں اور دھمکی امیز لہجہ وہ آلریڈی وہ ان کا چونکہ کیریئر، ان کا سٹائل یہی ہے کہ وہ کسی کی مانتے سنتے نہیں ہیں. لیکن سیاست کے جو تقاضے ہیں اب اس وقت دیکھیں ان کے جو اتحادی ہیں ان کے بارے میں یہ حتمی رائے سامنے آ چکی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا انٹرویو یہ ثابت کرتا ہے. اچھا، مجھے اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ پرویز الہی صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ سب پارٹیوں نے ہمیں وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی، حکومت نے نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی اور وہ مائنس بزدار پہ راضی ہو گئے خان صاحب، تو میرا خیال اب انہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس حد تک وہ ایڈوانس جا چکے ہیں تو ویسے بھی وہ انہوں نے ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو کیا پھر یہ اتحادی جو ہیں یہ مان جائیں گے؟ اتحادی، باقی اتحادیوں کا تو کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جہاں تک یہ چودھریوں کا تعلق ہے نا، دیکھا جائے نا تو کبھی بھی ان کی کوئی اس طرح کی سٹینڈنگ نہیں رہی. یہ ہے پرو اسٹیبلشمنٹ، شروع سے ان کے بارے میں جو تاثر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ ہی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے اسی طرف جاتے ہیں. اس لیے اب اگر یہ کہا جائے، انہوں نے کل کا جو انٹرویو دیا ہے اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ عمران خان کو باقاعدہ دھمکی ہے کہ اتحادی 100% ان کے دوسری طرف ہیں، اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اور بھی انہوں نے بٹوین دا لائن یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ مجھے وزیر اعلیٰ کا وہ عہدہ دے دیں اور تو آپ بچ جائیں گے. اچھا خواجہ صاحب، اس میں ایک دوسری جو ہے نا جو پہلو بہت اہم ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ جب سے اس حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، پہلے دن سے جو ایشو چل رہا ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ ہی چل رہا ہے، بالکل ایسے کہ اگر ابتدا میں ہی یہ بزدار کے علاوہ کسی اور کو لے آتے تو شاید جو حالات ان کو فیس کرنے پڑے وہ نہ کرنے پڑے، سیاسی طور پہ، جی سیاسی طور پہ بھی اور ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بھی، اس لیے کہ پنجاب ہے سب سے بڑا صوبہ، درست، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کافی ٹف ہے، اور یہاں جو پنجاب میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھے کہ ہر جگہ کامیاب ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں سندھ میں بہت برا حال ہے، ہر قسم کے حالات ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کا اس طرح سے آواز اٹھانے کا نہیں ہے، لیکن پنجابی کافی ووکل ہیں، اگر یہاں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو سمجھے کہ ہر چیز ہی وہ اثر انداز ہوگی، جی وہ اثر انداز۔ اچھا ایک چیز چلے یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کاف لیگ کے حوالے سے کہ اگر انہیں ذرا سی بھی کوئی لگا کہ ہماری جو خواہش ہے دیرینہ گزشتہ 4 سال سے، وہ ظاہر ہے کئی حوالوں سے خبریں بھی چلوائی گئیں اس کے میڈیا سیل کے ذریعے کہ جناب بزدار تو یہ کہتے ہیں کہ میں علیم خان کو نہیں پرویز الہی کو، اور اس کی بعد میں انہوں نے تردید بھی کر دی کہ مطلب اس حد تک سیاسی طور پہ وہ آگے چلے گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، چلیں کاف لیگ کا ایک کلیئر سٹانس آ گیا کہ انہوں نے اگر ان کو لگتا ہے جو ان کا ماضی ہے کہ جیسے ہی اگر ان کو تھپکی ملی یا انہوں نے کہا تو وہ مان بھی جائیں گے، پھر اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی؟ اپوزیشن ابھی تک کوششیں کر رہی ہے، وہ اس کی وجہ صرف اور صرف حکومت کی اپنی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی یہ عادت ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھمکیاں اور دوسروں کے بارے میں بد زبانی، اور جو تیسرا ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت وہ 3 جو ہے نا طریقے سے اپوزیشن کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی وہی کرپشن اور بد زبانی ان کے بارے میں کر رہے ہیں، دوسرا یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر میں نہ رہا تو آپ پاکستان کو اسلامی ریاست کون بنائے گا، یہ کر رہے ہیں، اور تیسرا وہ اپنے وزراء کو استعمال کر رہے ہیں دھمکیوں کے لیے۔ لیکن یہ کہ جو اپوزیشن ہے نا جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے یا جنگ ہے وہ کمزور نہیں ہے، ان کا اپنا زیادہ زور جو ہے وہ اتحادیوں کی طرف ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی اتحادیوں کو ہم ڈرائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ، انہوں نے حکومت کے اندر درار ڈالی جو پولیٹیکلی جو بہت بڑی کامیابی کہا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت نہ تو ترین گروپ گورنمنٹ کے ساتھ ہے نہ ہی جو ہے علیم خان ساتھ ہیں، کیونکہ ان دونوں کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا۔ جہانگیر ترین نے ان کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے ان کو بالکل ہی ٹکے ٹوکری کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان جو کچھ روز پہلے آیا کہ ترین اور علیم گروپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابتدا سے جو ان کے آپس کے کلیشز ہیں وہ جب اب ان کو بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو تسلی دیں۔ اچھا یہاں پہ ایک میں بات آپ سے آپ کے ذریعے اپنے ویورز تک پہنچانا چاہوں گا، اس حکومت میں یقیناً اس کی کارکردگی اس لیے بھی شاید ناقص رہی کہ پہلی مرتبہ ان کو موقع ملا، لیکن اس کے پیچھے 5 سال کے پی کے کا بھی تجربہ تھا، وہ اس جواز کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو بہت بڑی تعداد میں سیاسی جو لوگ جن کو انہوں نے الیکٹڈ کا نام دے کے ساتھ جوڑا، ان کو بھی حکومت میں رہنے کا تجربہ تھا، شیخ رشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، یا فواد چودھری صاحب وغیرہ ہو گئے، یا اس طرح کے لوگ۔ اچھا انہوں نے ابھی جو ریسنٹلی کردار ادا کیا ہے، جو مطلب ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ علاقے میں جب کوئی بندہ طاقت پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ کئی ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جو اس کی دہشت کو پھیلانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اپنی ایک سٹائل ہے اور انہوں نے اس سٹائل سے آگے بڑھ کے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا مستقبل سیاست میں یا حکومت کے اعتبار سے وہ اگر روشن نہیں ہے تو ان لوگوں کا کیا کردار ہوگا مستقبل میں؟ کیا یہ ساتھ رہیں گے یا یہ بھی وہی ڈوبتے جہاز کی ساتھ چھوڑ دیں گے؟ جی یہ ایسے ہی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہی یہ اگر عمران خان سائڈ پہ ہوتے ہیں، اگر ان کو لگے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا، ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے عمران خان کے پیچھے، اس لیے کہ جس طرح کے پی ٹی آئی کے حامی بہت سارے لوگ اب بھی اس کے لیے جواز تلاش کرتے ہیں نا کہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں بھی ابھی ایک گروپ ہے
جو ہے وہ آپ جانتی ہیں کس کی طرف میرا اشارہ ہے، تو ناردرن ایریاز میں ہی سارے اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ اب بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب جب تک یہ سپورٹ ہے تب تک ریزسٹنس یہ جاری رکھیں گے. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اپوزیشن نے بڑی اسٹرانگ فوٹنگ میں اس دفعہ جو ہے اپنا ایک طرح کا پتہ یا چال کھیلی ہے یا جال پھینکا ہے. اور اس دفعہ ویسے تو پاکستان کی یہ روایت ہے کہ یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئی ہے وزیر اعظم نے اپنی میعاد پوری نہیں کی، حکومت یہی رہے گی جیسے کہ پرویز الہی نے اشارہ کیا، جیسے پیپلز پارٹی کی یوسف گیلانی اور راجہ اشرف کا وہ اور جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ شاہد خاقان عباسی آ گئے. اس وقت بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، جس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ کامیاب ہو بھی جائے گی. لیکن ان کو زیادہ یہ خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ حال ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود کو ناگزیر سمجھتے ہیں، وہ میں والا معاملہ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو خطرہ ہے، جو فوج کو بھی خطرہ ہوگا وہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے 27 تاریخ کو بلایا ہے، 27 مارچ کو اپنے لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے، لوگوں آؤ. ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ پاور کے ذریعے یہ لوگوں کو ڈرائیں گے. 28 تاریخ کو کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے، اور جیسے دھمکایا جا رہا ہے کہ جو بھی آئے گا رکن اسمبلی اگر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا تو وہ واپس اس ہجوم سے بچ کے نہیں نکلے گا. یعنی ہجوم کا انصاف اس کے ساتھ کیا وہی جو موب کا آلریڈی آپ کی سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے. جی یہ وہ ایسے ارادے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا. لیکن عمران خان کسی صورت یہ پاکستان کا ٹرمپ ہے، یہ جانے کو تیار نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. چلے یہ تو سیاست چونکہ چلتی بھی ٹرمپ پہ اور ٹرمپ کارڈز پہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جاتے جاتے اپنے ویورز کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر 27 مارچ کا ان کا جو یہ وہاں اکٹھ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور دوسری طرف فضل الرحمان صاحب بھی انہوں نے بھی خاص ہدایت پہ اپنے لوگوں کو آگے کی تاریخ دے دی ہے کہ جناب اس کو چونکہ وزراء خارجہ کانفرنس بھی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا 23 مارچ کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں. تو کہیں یہ لوگوں کو آمنے سامنے لا کے دو مختلف مزاج کے لوگ، دو متحارب دھڑے، اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ بار بھی جا رہی ہے عدالت میں کہ جناب ان دونوں پارٹیوں کو روکا جائے کیونکہ اسلام آباد خطرے میں ہے. بالکل خطرے میں ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی بہت بڑا خطرہ ہے تصادم کا. کیونکہ جو پہلے میں بلکہ اس کے اپنے چینل کے توسط سے میں سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہوں گی، باقی جیسے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا JUIF ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ لوگوں کا ہجوم نہ بلائیں. کیونکہ دیکھیں یہ جنگ ہے پارلیمنٹ کے اندر لڑی جانے والی، اسے پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑا جانا چاہیے. تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ آپ کی ظاہر اپوزیشن کی کامیابی ہوگی، اور اگر ناکام ہوتی ہے دوسری صورت میں ان کو تحریک انصاف کو اس لیے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اقتدار میں رہے گی، اسمبلیاں تو چلیں گی. اس لیے PTI بھی یہ کوشش کرے کہ وہ بھی اپنے تحمل مزاجی کا وزیر اعظم صاحب مظاہرہ کریں، اور وہ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو نہ بلایا جائے، اس کی بجائے پارلیمنٹ کی جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہی لڑی جائے. دوسری صورت میں اسلام آباد جو ہے وہ وفاق ہے، اور اگر وفاق کو نقصان پہنچا تو دوسری جگہ کیسے محفوظ رہ سکیں گی، پاکستان کیسے محفوظ رہے گا. اور یہاں فوج سے بھی اپیل ہے کہ جس طرح باقی ساری چیزوں میں یہ مداخلت کرتے ہیں یہاں بھی تھوڑی سی مداخلت کر دیں، کیونکہ یہ تو پاکستان کی سلامتی کا سوال ہے. لاکھوں لوگ وہاں آئیں گے. نہیں انہوں نے مطلب فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ جناب آپ وقت کا تھوڑا سا خیال کریں، اور 23 مارچ چونکہ پاکستان کے حوالے سے بہت اہم دن ہے تو اس کو تھوڑا آگے لے جائیں. باقی فوج کی مداخلت اب اس پہ اس لیے ویورز بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دی جرنلسٹ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں. ہم آج کے پروگرام کے ذریعے اپنے اگلے ایک نشست کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ اگلے پروگرام میں ہم
پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایسی لائر سے گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے، شیئر کریں گے، جو نہ صرف اپنی پارٹی کے لیے بہت لائلٹی کا اظہار کرتی ہیں، بلکہ ایک ایسے سیاسی خاندان سے جن کا تعلق ہے کہ جن کے ایک کزن جو ہیں علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، جبکہ ان کا اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط ہے۔ میری مراد مریم گنڈا پور سے ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ان کے ساتھ اپنی گپ شپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ